نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ عددی لحاظ کے ساتھ کمزور تھے، ایمان ہمیشہ عددی لحاظ کے ساتھ نیچے تھا، لیکن لوگ کفر جو ہے وہ اکثریت میں ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ جنگ اٹھائیں، پہلا غزوہ جو پیش آیا کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بدر تھا۔ کون سا تھا جی؟ محبت سے بولیے، کون سا ہے؟ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر ہے اور ادھر ایمان والوں کا لشکر ہے۔ اکثریت کفار کی طرف ہے، 1000 کا لشکر تھا، کفار کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، اور مد مقابل ایمان والے کھڑے ہیں 313 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ اکثریت کس طرف گئی؟ کفار کی طرف گئی، اقلیت ادھر کھڑی۔ دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد کے اندر، 3000 کا لشکر تھا کفار کا، اور مد مقابل 700 لوگ تھے مسلمان۔ کتنے کا لشکر تھا مسلمانوں کا؟ 700 مسلمانوں کا لشکر تھا غزوہ احد میں، اور کفار کا لشکر 3000 کا لشکر تھا۔ اکثریت اس طرف کھڑی ہے، اقلیت ادھر کھڑی ہے، لیکن یہ اقلیت میں ہونے کے باوجود حق پہ ہے، اقلیت میں ہونے کے باوجود حق پہ ہے۔ غزوہ خندق کو دیکھیں، کفار کا لشکر 10,000 تھا۔ کتنا لشکر ہے؟ 10,000 کا لشکر کفار کا، مسلمانوں کا لشکر 3000۔ تو اکثریت کفر کی طرف ہے، اکثریت کفر کی طرف ہے، اقلیت ایمان والوں کی، لیکن اس کے باوجود رب ان کی قسمیں کھاتا ہے، ان کو تو مردہ کہتا ہے میرا رب۔ رب نے جب بھی ایمان والوں کا ذکر کیا، یہ کلمہ پڑھنے والا جو ہمیشہ اقلیت میں نظر آتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا میری راہ میں مارا بھی جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور کافر جیتا جاگتا سانس لیتا چلتا پھرتا زمین کے اوپر پھر رہا ہو تو میرا رب کا قرآن اس کو زندہ نہیں کہتا۔ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب ان کی باتوں کا کیا نوٹس لینا، یہ تو مردہ ہے، جو تجھے نہ مانے وہ مردہ ہے، اور جو تجھے مان لے وہ مر کے بھی زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ اس کے بعد غزوہ جنگ یمامہ کی طرف آتے ہیں، 40,000 کا لشکر تھا کفار کا۔ کتنا لشکر ہے؟ 40,000 کا لشکر کفار کا، اور مد مقابل صرف 13,000 کھڑے تھے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 13,000 مسلمان ہیں، 40,000 کا لشکر کفار کا کھڑا ہے۔ اس کے بعد جنگ یرموک کی طرف آتے ہیں، 1,00,000 کا لشکر تھا کفار کا۔ کتنا لشکر ہے؟ 1,00,000 جنگ یرموک کے اندر 1,00,000 کا لشکر کفار کھڑا ہے، اور مد مقابل مسلمانوں کا لشکر فقط 40,000 ہے۔ کیا مقابلہ ہے 1,00,000 والوں کا 40,000 کے ساتھ؟ لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس اتنی عددی اکثریت ہونے کے باوجود ان کے پاس یقین کی دولت ہے۔ اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان کی دولت نہیں، یقین کی دولت نہیں۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے لے کے میدان میں نکلتے ہو، محمد عربی کی ذات میں یقین ہوتا ہے، رب آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا ہے، اور رب تمہاری تعداد نہیں دیکھتا، زور بازو نہیں دیکھتا، رب جب بھی دیکھتا ہے بندہ مومن کا یقین دیکھتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی، لیکن وہ یقین نہیں، وہ فضائے بدر نہیں، وہ اعتماد نہیں اپنے ایمان کے اوپر، ایمان بچا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود ٹانگیں ایسے ایسے کانپتی ہیں، بات نہیں کر سکتے کافروں کے ساتھ۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ ایمان ہو تو ایمان سے غیرت آتی ہے، ایمان سے غیرت آتی ہے۔ غزوہ جنگ قادسیہ کے اندر دیکھیے 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا، کفار کا 50,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ جنگ موتا کے اندر 3,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ آنکھیں کھول دینے والا جملہ کہہ رہا ہوں، جنگ موتا میں مسلمانوں کا لشکر 3,000 کا، اور جو مد مقابل کافر کھڑے تھے ان کا لشکر 2,00,000 کا لشکر تھا۔ بتائیے ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ 2,00,000 کا لشکر اسلحہ سے لیس سامنے کھڑا ہو، ذرائع باختر سے لیس سامنے کھڑا ہو، اور صرف 3,000 کے لشکر کو میرا نبی حکم دے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور کوئی صحابی اف تک بھی نہ کرے۔
وہ اللہ کے نبی، جنگ تو چلو ٹھیک ہے آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے جان، مگر یہ تو بالکل واضح نظر آ رہی ہے ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ اور 2 لاکھ کے لشکر سے 3000 بھی جیتتے ہیں۔ لیکن سلام ہے صحابہ کے ایمان کو جنہوں نے اف تک نہیں کی اور جا کے ان کے ساتھ سینے ٹکرا دی۔ 3000 کا لشکر ایک سائڈ پہ، 2 لاکھ کا لشکر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے۔ اور جب غزوہ خیبر کی بات کریں تو کفار کا لشکر 10,000 کا اور مسلمان فقط 1600 تھے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ غزوہ خیبر میں کافر 10,000 کا لشکر اور مسلمان فقط 1600۔ اور اس کے بعد آخری غزوہ تبوک کی بات کی جائے تو کفار 40,000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کا لشکر 30,000 30,000۔ یہاں بھی 10,000 کم ہے۔ یعنی جب بھی ایمان اور کفر مد مقابل آیا، بظاہر عددی لحاظ کے ساتھ مسلمان ہمیشہ کمزور تھے۔ مسلمان ہمیشہ جیت کیوں جاتے تھے؟ جیت فقط غیرت ایمانی سے جاتے ہیں۔ جیتتے کیسے ہیں جی؟ غیرت ایمانی سے جیتتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی اسلحے کے زور سے نہیں جیتتا، مسلمان میزائلوں سے نہیں جیتتا۔ دنیا کے سپر پاور ہو اور طالبان ناکو چنے چبوا دیں ان کو اور وہ دم دبا کے بھاگ جائیں، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس کہ جو بھی سپر پاور آتی ہے ناک گھسیٹ کے جاتی ہے واپس؟ اس لیے کہ ان کے وہ جو خالی ہاتھ بیٹھے ہیں ان کے پاس ایمان کا یقین ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔